دور کسی جنگل میں بہت سارے پرندے رہا کرتے تھے۔ سب پرندے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے اور کسی کو نقصان نہ پہنچاتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک مانو چڑیا بھی رہتی تھی۔ مانو چڑیا بہت ہی معصوم اور بہت پیاری تھی، اور جنگل کے اکثر پرندے مانو چڑیا کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ مانو چڑیا اپنے گھر کے باہر بیٹھی خوبصورت موسم کا نظارہ کر رہی ہوتی ہے کہ بھولا کوا اس کے پاس آتا ہے۔ مانو چڑیا کو ایسے اکیلا بیٹھا دیکھ کر بھولے کوے کے دماغ میں شرارت آتی ہے۔ پیاری پیاری معصوم اور بھولی بھالی مانو چڑیا، کیا کر رہی ہو اکیلے بیٹھی؟ آج تم دانا لینے نہیں گئی ہو؟ میں تو سمجھا تم دانا لینے گئی ہوگی۔ جنگل کے تمام پرندے تو گئے ہوئے ہیں۔ کوا بھائی، آپ تو ایسے بول رہے ہو جیسے دانے کا کوئی بہت بڑا ذخیرہ جنگل کے تمام پرندوں کے ہاتھ لگ گیا ہو اور مجھے پتہ نہ چلا ہو۔ سب چلے گئے ہیں اور میں بے وقوفوں کی طرح یہاں بیٹھی ہوں۔ ارے مانو چڑیا، آپ معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ بے وقوف بھی ہو۔ کیا تمہیں سچ میں نہیں پتا کہ جنگل کے دوسرے پرندوں کے ہاتھ دانے کا ذخیرہ لگا ہے؟ جنگل کے باہر جو کھیت ہیں اس کھیت میں بہت سارا دانا اکٹھا پڑا ہے، اور جنگل کے دوسرے پرندے وہاں سے ہی دانا لینے گئے ہیں۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہو؟ وہاں بہت سارا دانا ہے اور سب پرندے کھیتوں میں دانا لینے گئے ہیں؟ میں بھی جاتی ہوں اور بہت سارا دانا لے کر آؤں گی۔ آگے سردی کا موسم ہے، میں آرام سے اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر کھاؤں گی، اور سردی کے موسم میں مجھے باہر بھی نہیں جانا پڑے گا۔ ہاں ہاں مانو چڑیا، جلدی سے جاؤ اور اپنے حصے کا دانا لے آؤ۔ مانو چڑیا وہاں سے اڑتی ہے اور بھولے کوے کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف چل پڑتی ہے۔ مانو چڑیا بہت اڑتے اڑتے جنگل سے باہر کھیتوں کے پاس پہنچتی ہے۔ ارے یہاں تو نہ کوئی دانا ہے اور نہ ہی جنگل کا کوئی دوسرا پرندہ۔ کہیں میں غلط جگہ پر تو نہیں آ گئی ہوں؟ مجھے کھیتوں کی دوسری طرف جانا چاہیے۔ مانو چڑیا وہاں سے اڑتی ہے اور کھیتوں کی دوسری طرف چل پڑتی ہے۔ کافی دیر تک اڑنے کے بعد جب کھیت کے دوسری طرف پہنچتی ہے تو وہاں بھی دانا کیا دانے کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ کوا بھائی نے مجھے راستہ تو یہی بتایا تھا نا؟ کہیں میں غلط راستے پر تو نہیں آ گئی؟ راستہ اور جگہ تو یہی تھے۔ مجھے لگتا ہے کوے بھائی نے مجھے پھر سے بے وقوف بنایا ہے۔ یہ کوا بھائی بھی نام کا ہی بھولا ہے، اس کا تو کام ہی دوسروں کو تنگ کرنا ہے۔ کوے بھائی، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا مجھ معصوم کے ساتھ۔ مانو چڑیا تھکی ہاری واپس آ رہی ہوتی ہے تو راستے میں اس کو طوطا ملتا ہے۔ چڑیا بہن، اس وقت کہاں سے آ رہی ہو اور بہت زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ جی طوطا بھائی، سب خیریت ہے۔ میں بس بھولے کوے کی باتوں میں آ گئی کہ جنگل کے باہر والے کھیت میں بہت سا دانا ہے اور جنگل کے سب پرندے وہاں دانا لینے گئے ہیں۔ میں بھولے کوے کی بات سن کر دانا لینے گئی تھی، لیکن وہاں کوئی دانا نہیں تھا اور نہ ہی جنگل کا کوئی اور پرندہ۔ چڑیا بہن، یہ تو بہت برا ہوا۔ بھولے کوے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہم سب کو مل کر بھولے کوے کو سبق سکھانا چاہیے، نہیں تو بھولا کوا ایسے ہی ہمیں تنگ کرتا رہے گا۔ طوطا بھائی، ہم کیسے بھولے کوے کو سبق سکھا سکتے ہیں؟ پتہ نہیں اس کے دماغ میں ایسی شرارتیں کہاں سے آ جاتی ہیں۔ مجھے تو بہت دیر تک سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں بھولے کوے کی شرارت میں پھنس چکی ہوں۔ طوطا اور چڑیا جنگل کے دوسرے پرندوں کے پاس جاتے ہیں اور بھولے کوے کی ساری بات بتاتے ہیں کہ کیسے بھولا کوا جنگل کے پرندوں کو تنگ کرتا ہے۔ وہ سب مل کر بھولے کوے کو سبق سکھانے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ طوطا بھولے کوے کے گھر جاتا ہے
कौवे भाई, मैं आपके पास जंगल के सब परिंदों की तरफ से आया हूँ। हम सब मिलकर आपकी दावत करना चाहते हैं। आप जैसा खूबसूरत और ज़हीन कौवा हमारे जंगल में किसी नेमत से कम नहीं। कौवा अपनी तारीफ सुनकर तोते की बातों में आ जाता है। हाँ तोता भाई, आपने सच कहा, मैं जरूर आ जाऊंगा। पर ये तो बता दो कि मैंने आना कहाँ है। कौवे भाई, आपने आज शाम को मेरे घर आना है। वहां पर सब परिंदे होंगे। कौवा तोते के बताए हुए वक्त पर तोते के घर पहुंच जाता है। तोता भाई, मैं आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पर तो कोई दावत का इंतजाम नहीं है और ना ही जंगल के दूसरे परिंदे हैं। आपने तो बोला था कि सब परिंदे होंगे। अरे कौवा भाई, मैंने तो आपको चिड़िया के घर का बोला था। दावत तो चिड़िया के घर है और परिंदे भी सब चिड़िया के घर पर हैं। और मैं भी कुछ देर में चिड़िया के घर जा रहा हूँ। अच्छा तोता भाई, मैं समझा था कि आपके घर आना है। चलो कोई बात नहीं, मैं चिड़िया के घर चला जाता हूँ। आप भी जल्दी आ जाना ताकि जल्द दावत शुरू हो। मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। ये कहकर कौवा चिड़िया के घर चला जाता है। कौवा जब चिड़िया के घर पहुंचता है तो वहां भी कोई नहीं होता और दावत का इंतजाम भी नहीं होता। चिड़िया बहन, मैं आ गया हूँ। तोता भाई बता रहे थे कि दावत आपके घर है और जंगल के दूसरे परिंदे भी होंगे, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है और ना ही दावत का कोई इंतजाम है। कौवा भाई, आपको तोता भाई ने बताया तो ठीक है, लेकिन दावत मेरे घर नहीं, वो तो कबूतर चाचा के घर है। अच्छा, कबूतर चाचा के घर दावत है, लेकिन तोता भाई तो बता रहे थे कि आपके घर दावत है। जंगल के दूसरे परिंदे भी होंगे और तोता भाई भी अभी आपके घर आ रहे हैं। नहीं नहीं कौवा भाई, मेरे घर कोई इंतजाम नहीं है। मैं तो खुद कबूतर चाचा के घर जा रही हूँ और आप भी वहां पहुंच जाएं ताकि जल्द से जल्द दावत शुरू की जा सके। मानो चिड़िया, तुम ठीक कहती हो। मैं अभी कबूतर चाचा के घर जा रहा हूँ, बल्कि तुम भी मेरे साथ चलो। हम बातें करते चलेंगे तो रास्ता जल्दी कट जाएगा। कौवे भाई आप चले, मैं अभी तैयार होकर आपके पीछे आती हूँ। भोला कौवा वहां से उड़ता है और कबूतर चाचा के घर का रुख करता है। वो सोचता हुआ जा रहा होता है कि कबूतर चाचा के घर कुछ खाने को मिलेगा या नहीं। सब परिंदे वहां मौजूद होंगे। अचानक कौवे को ख्याल आता है। वो एक दरख्त पर बैठ जाता है। ओहो, ये सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं और मुझसे बदला ले रहे हैं, जैसे मैं इनको बेवकूफ बनाता हूँ। वहाँ कोई दावत नहीं है, मुझे अपने घर जाना चाहिए। कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जो दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं, हकीकत में वो खुद बेवकूफ होते हैं।